بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم جنہیں خوشحال سمجھتے ہیں ان کے گھروں کے دروازوں کے پیچھے کتنی خاموش مجبوریاں چھپی ہوتی ہیں؟ میں ہر مہینے 10 لاکھ کی خیرات کرتا تھا، لوگ مجھے سخی کہتے تھے، میرے نام کے چرچے ہوتے تھے، اور میں بھی دل ہی دل میں مطمئن رہتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں بہت کچھ دے رہا ہوں۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے میری سوچ، میری نیت اور میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے خواب میں اپنے مرحوم ابا کو دیکھا۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور نرم مگر مضبوط آواز میں کہا، بیٹا، اپنی بہن کو صدقہ دیا کرو۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پسینہ میرے ماتھے پر تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں حیران تھا کیونکہ میری بہن تو بہت امیر تھی۔ اس کا گھر شہر کے بہترین علاقوں میں تھا۔ اس کے بچے ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اسے کسی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں نے خود سے کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ ابا مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بہن کو صدقہ دوں؟ مگر پھر دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اگلے ہی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس خواب کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ میں نے کچھ راشن خریدا، آٹا، چاول، دالیں، چینی، گھی اور کچھ پھل، اور بغیر کسی کو بتائے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں سوالات گردش کرتے رہے، کیا واقعی اسے ضرورت ہے یا میں بلا وجہ جا رہا ہوں؟ لیکن جیسے ہی میں اس کے محلے کے قریب پہنچا، ایک عجیب سا احساس میرے دل میں جاگنے لگا۔ میں نے گاڑی روکی اور جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا، میری نظر اچانک ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرے قدموں کو وہیں روک دیا۔ ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ کچرے میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ میرا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا، وہی بچہ جو ہمیشہ صاف ستھرے کپڑوں میں ہنستا مسکراتا میرے سامنے آتا تھا۔ آج وہ کچرے کے ڈھیر سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کر اسے پکارا، بیٹا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے وہ سوکھی روٹی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، ماما، مجھے بہت بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، میری زبان بند ہو گئی، دماغ سن ہو گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی گھر ہے جہاں ہر چیز ٹھیک نظر آتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ گھر میں خاموشی تھی، کچن تقریباً خالی تھا، برتن بکھرے ہوئے تھے، اور میری بہن ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، جلدی سے اپنے آنسو پوंچھنے لگی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے بھائی، آپ اچانک؟ مگر میں اس کی آنکھوں کی حقیقت پڑھ چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس راشن کا تھیلا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، بھائی، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ٹھیک ہیں۔ مگر میں اب خاموش نہیں رہ سکا۔ میں نے کہا، اگر تم ٹھیک ہو تو تمہارا بیٹا کچرے سے روٹی کیوں اٹھا رہا تھا؟ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے کاروبار میں نقصان کا شکار ہے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں بچتے، مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتی رہی، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے بھی کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے کمزور سمجھوں یا اس کی عزت کم ہو جائے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اپنی ساری خیرات گھوم گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میں ہر مہینے لاکھوں روپے ان لوگوں پر خرچ کر رہا تھا جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، جبکہ میری اپنی بہن، میرا اپنا خون، میرے اتنے قریب ہو کر بھی بھوک سے لڑ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنے ابا کا خواب یاد آیا
گیا۔ ان کی آواز گونجنے لگی، اپنی بہن کو صدقہ دیا کرو۔ اور میں سمجھ گیا کہ اصل خیرات وہ نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دی جائے، بلکہ وہ ہے جو خاموشی سے اپنے قریب ترین ضرورت مندوں تک پہنچے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے نہ صرف اپنی بہن کی مکمل ذمہ داری اٹھائی بلکہ اپنی خیرات کا رخ بھی بدل دیا۔ میں نے سیکھا کہ سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور جو مدد ہم اپنے قریبی لوگوں کو دیتے ہیں وہ صرف صدقہ نہیں بلکہ صلہ رحمی بھی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری بہن کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کے بچوں کے چہروں پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی اور میرے دل کو وہ سکون ملا جو مجھے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اب جب بھی میں خیرات کرتا ہوں تو پہلے اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں جو خاموشی سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر امیر نظر آنے والا شخص حقیقت میں امیر نہیں ہوتا، اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا۔ اس واقعے نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ ہمیں صرف دینے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خواب ہمارے وہ سچ دکھا دیتا ہے جو ہم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس کے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، یا پھر ہم بھی میری طرح دیر کر دیں گے؟